الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس تجري لمستقر لها. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت پوری محبت کے ساتھ جھوم جھوم کے ہدیہ درود پیش کر لے اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماہ رجب المرجب شروع ہو چکا ہے. وہ ماہ پاک جس کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی امت کو بے شمار بشارتیں دیا کرتے تھے. چنانچہ آپ دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما ماہ رجب و شعبان میں اور رمضان تک ہمیں پہنچا. ایک سگنیفیکنس تو اس ماہ پاک کی ہے کہ حضور اس مہینے کو اپنا مہینہ فرماتے تھے. دوسری سگنیفیکنس اس ماہ پاک کی ہے کہ اسی ماہ مبارک میں محبوب کی محب سے ملاقات ہوئی. 26 رجب المرجب جب انوار و تجلیات کی برسات تھی، ملکوتی بارات تھی، محبوب کی اپنے محب سے ملاقات تھی. فرشتوں کی ہر طرف تجلیات تھی. کتنی خوبصورت بات تھی. اور بہت ہی اہم سگنیفیکنس اور اہمیت اس کی یہ بھی ہے. اور بالخصوص سلسلہ عالیہ چشتیہ کے لیے اس ماہ پاک میں مبلغ پیغام الہ شہنشاہ عالم پناہ آل رسول گلشن زہرا کے پھول سرپر پر قدم والی ہندوستان خواجہ خواجہ ہندر ولی سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری میری غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال آپ دور سے پاک چھٹی شریف جو انشاءاللہ اس کی تقریبات کا آغاز مجبر شریف میں ہو چکا ہے. اسی ماہ پاک میں 9 رجب المرجب کو سلسلہ عالیہ اشرفیہ کی ایک عظیم شخصیت جو میرے بھی پیر، میرے والدین کریمین کے بھی پیر، حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے بھی پیر، مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ سیدی مرشدی آقائی حضرت سیدنا ابو المسعود سید محمد مختار اشرف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس سے پاک ہے. And last but not the least اس مہینے کی بہت اہمیت اس بات کو بھی لے کر ہے کہ اسی ماہ پاک کی 16 تاریخ کو رئیس المتکلمین سند المحدثین سلطان المناظرین رئیس الحکمہ سید الخطبہ
حضرت سیدنا ابو المحمد سید محمد محدث اعظمی ہند اشرف گیلانی نور اللہ مرقدہ کا بھی اس سے پاک ہے، اور ان تمام اعراض کی تیاریاں شروع ہیں۔ ایک لمبے قیام کے بعد یہ میرا آخری جمعہ اس ٹرپ کا، اس وزٹ کا احمد آباد میں ہے۔ کل نبی کی چوشہ شریف کے لیے نکل رہا ہوں، تو آپ سب کو عرس غریب نواز، عرس محدث اعظم، عرس سرکار کلام، حضور کی معراج پاک اور سیدنا امام جعفر صادق کا تاریخی جشن 22 رجب سب مبارک، اللہ اس کی برکتیں ہم سب کو نصیب۔ اب آئیے جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا بالکل سیدھا سلیس ترجمہ سنیں۔ ارشاد ربانی ہے، اور سورج اپنے مستقر پر تیر رہا۔ مستقر پر تیر رہا یعنی اپنے ٹھہرنے والی جگہ پر تیر رہا۔ سورج کی جو سیر ہے وہ جاری ہے، اور اس کا یہ تیران، یہ سیران اس کا جو ہے وہ ہم بھی سمجھتے ہیں۔ آج سائنس بھی اس کی مکمل طور پہ ترجمہ نہیں کرتی۔ سب سے پہلے سورج نکلتا ہے پورب سے، the eastern part of the world، چھوٹا سا ٹاپو ہے جسے ہم فیجی کہتے ہیں، آسٹریلیا سے بھی آگے الحمدللہ سلسلے عالیہ اشرفیہ کا جھنڈا وہاں بھی لہرا۔ وہاں سے سورج چلتا ہے تو آسٹریلیا، پھر نیوزی لینڈ، اس کے بعد پھر چلتے چلتے سماترا، جکارتا، تھائی لینڈ، اور اس کے اوپر سے پھر میانمار، بنگلہ دیش، اور پھر ہمارے اس ریپبلک آف انڈیا کی آسمان پر آتا ہے۔ یہاں سے چل کے پھر پاکستان، پھر افغانستان، ادھر ازبیکستان، قزاقستان، ترکمانستان، ادھر جتنے بھی تام ہیں سب کے اوپر تنا ہے، اور آگے بڑھ کے پھر عرب، اور عرب کے بعد پھر یورپ، اور سب سے آخر میں سورج یونائیٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں پہنچتا ہے۔ آپ سوچئے کتنا بیکورڈ کنٹری ہے، جس چیز کو ہم 11 گھنٹہ پہلے دیکھتے ہیں وہ 11-12 گھنٹے بعد دیکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ کا ٹائم الگ الگ ہے۔ ابھی ہم یہاں جمعہ کی نماز کے لیے کھڑے ہیں، ظہر کا وقت ہے، لیکن کہیں اس وقت فجر پڑھی جا رہی ہے، کہیں اس وقت ظہر ہے، کہیں عصر ہے، کہیں مغرب ہے، کہیں عشاء ہے، کہ نہیں بولیے؟ کسی وقت کہیں کوئی رکوع میں ہے، کہیں کوئی سجدے میں ہے، کہیں کوئی قیام میں ہے، کہیں کوئی قعدے میں ہے، کہیں کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی التحیات پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی ذکر کر رہا ہے، کہیں کوئی درود پڑھ رہا ہے، کہیں کوئی کھڑا ہے، کہیں کوئی بیٹھا ہے، یعنی 24 گھنٹہ 24/7 around the clock نماز جاری۔ نماز، اسی لیے تو یہ دنیا جو ہے یہ قائم ہے، کیونکہ نماز جاری ہے۔ نماز ہر وقت پڑھی جا رہی ہے۔ ہم سو رہے ہیں مگر کوئی پڑھ رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں مگر کہیں کوئی پڑھ رہا ہے، ہم چل پھر رہے ہیں مگر کہیں کوئی پڑھ رہا ہے، کہیں نماز کا وقت ہے، تو نماز 24 گھنٹہ جاری ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ توجہ چاہوں گا اگلے نکتے پہ، اللہ کرے ہر دل والے کے حوالے ہو جائے۔ سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ The coolness of eyes in نماز، نماز میں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اس سے پہلے حضور یہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، توجہ چاہوں گا، نماز پڑھو، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ نے ایسا نظام فلکی بنایا، آسمان دنیا پہ ایسا سورج کو تیرایا کہ کائنات میں ہر گھڑی، ہر لمحہ، ہر
اور مصطفیٰ کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی رہے. تو کم سے کم یہی سوچ کے نماز شروع کر دو کہ سجدہ تم کرو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی رکوع تم کرو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی. اب تحیات تم پڑھو گے ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی. سنت تم پڑھو گے, فرض تم پڑھو گے, واجب نفل تم پڑھو گے, ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو ملے گی. میرا وجدان کہتا ہے, احمد آباد والا, میں نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہے, یہ اندر کی آواز, میرا وجدان کہتا ہے کہ اگر تم نے یہ سوچ کے نماز شروع کر دی کہ نماز میں پڑھوں ٹھنڈک نبی کی آنکھ کو ملے, تو یاد رکھنا اگر یہ ارادہ تیرا بن گیا اور اسی یقین سے تو نے نماز شروع کر دی, تو قیامت کے میدان میں سورج سوانے سے بے ضرور ہوگا. اس کی گرمی سے گنہگاروں کا دماغ کھولے گا, لیکن تو نہ گھبرا, تیرا صرف وجود نہیں, آنکھیں نہیں, بلکہ ٹاپ ٹو باٹم تیرا سارا وجود ٹھنڈا ہی ٹھنڈا نظر آئے کہ تو نے اس یقین کے ساتھ نماز پڑھی کہ سجدہ میں کروں ٹھنڈک مصطفیٰ کی آنکھ کو. کیونکہ یہ مسجد ہے اس لیے نماز اور نماز کے حوالے سے بات ضروری تھی. اسی لیے تو جھٹکے لگتے ہیں مگر عذاب نہیں آتا. ما کان اللہ لیعذبہم وہم مستغفرین. اللہ اپنا عذاب ان پر کیسے نازل کرے جب لوگ اس کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں. ورنہ آزمائشیں ہمارے اوپر آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی. ہمیں مختلف طریقے سے آزمایا جائے گا, کبھی فتنوں کے ذریعے, کبھی فساد کے ذریعے. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ بحر و بر میں خشکی اور تری میں فتنے فساد برپا ہو گئے لوگوں کی وجہ سے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے فتنے ہونے دیے تاکہ ہم ان کو مزہ چکھائیں جن کی کرتوتوں کا یہ پھل ہے. حجاج بن یوسف جیسا سفاک اور ظالم کون نہیں جانتا, کون نہیں جانتا اسے, جس کے ہاتھ صحابہ کے خون سے لگے ہو. صحابہ اور تابعین کا قتل کرنے والا حجاج بصرہ کا گورنر. کسی مرید نے اگر حضرت خواجہ حسن بصری سے پوچھا کہ حضور یہ حجاج بن یوسف جیسا ظالم اور سفاک انسان, اللہ نے اسے ہمارے سروں پہ مسلط کیا, اللہ اسے ہٹا کیوں نہیں دیتا, یہ تو ظالم ہے. 1400 برس پہلے لگ بھگ حضرت خواجہ حسن بصری نے فرمایا ما جاء الحجاج الا بذنوبنا, کہ حجاج بن یوسف نہیں آیا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے. یہ ہمارے سروں پہ مسلط ہے کیونکہ ہم گنہگار ہیں. یہ ہمارا حاکم ہے کیونکہ ہم سیاہکار ہیں. ذرا سوچو مسلمانوں کہ 1350-1400 برس پہلے کہ گنہگاروں کو دیکھ کر خواجہ حسن بصری یہ کہہ رہے ہیں کہ حجاج جیسا ظالم ہمارے سروں پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آیا. آج کے گنہگاروں کو دیکھ کے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ اب اگر ہمارے سروں پہ کوئی ظالم حاکم مسلط ہے, اگر کوئی ہمارا ناحق خون بہا رہا ہے, اگر کوئی ہمارے مول ادھیکاروں کا ہنن کر رہا ہے, اگر کوئی ہمارے نبی کی شان میں گستاخیاں کر رہا ہے اور ہمارے سروں پہ مسلط, اگر کوئی دشمن خدا کنسپریسی اور شریعت کر کے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا, تو یاد رکھنا تمہیں کوئی حق نہیں ہے شکایت کرنے کا. You don't have a right to ask. تمہیں پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں, بلکہ تم خود اپنے گریبان میں جھانکو, اپنے نفس کا محاسبہ کرو اور تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آج اگر کوئی ظالم ہم پر مسلط ہے تو وہ اس کے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری سیاہکاری کی وجہ سے. Try to see yourself
اپنے اندر جھانکو مسلمانوں، بی آنیسٹ مسلم، پکے مسلمان بن جاؤ، اور اگر بن گئے تو پھر دشمن خدا کی ہمت بھی نہیں ہوگی تم سے حق میں حق ملانے کی۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ میں اکثر بیان کرتا ہوں۔ جنگل میں عبادت کر رہے ہیں، سکون سے عبادت کر رہے ہیں، ان کی بکریاں گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا سمجھتے ہیں، ہائے نا، بات سمجھ میں آئی نا، گردن گھما گھما کے ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ آپ ذرا خیال کریں، شیر ہوتا تو میں یقین کر لیتا کہ شیر بڑا ڈینجرس ہے لیکن بڑا خوددار بھی ہوتا ہے۔ شیر اگر قاعدے سے کھا پی لے تو کسی کو منہ نہیں لگاتا۔ یہ میں سنی سنائی بات نہیں، مجھے ذاتی تجربہ ہے اس میں۔ You can walk with the lion. If you understood that the lion has been fed completely, کھا چکا ہے تو پھر آپ اس کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ لیکن ہائنا، بھیڑیا تو ایسا جانور ہے کہ اگر گردن تک کھا لے، سانس لینے کی گنجائش نہیں، اتنا پیٹ بھر گیا، اور سامنے اگر اسے بکری دی جائے تو نوچے گا ضرور، چاہے کھائے گا۔ اسی لیے تو وہ ہائنا۔ اور یہاں خواجہ اویس عبادت کر رہے ہیں، بکریاں آرام سے گھاس چر رہی ہیں، اور ایک بھیڑیا حفاظت کر رہا ہے بکریوں کی۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، اس نے جب یہ انکریڈیبل سین دیکھا، ادبھت سین، اس سے رہا نہیں ہے، پوچھا بابا آپ کو اس بھیڑیے سے ڈر نہیں لگتا؟ توجہ چاہوں گا، ڈر نہیں لگتا؟ خواجہ اویس نے سر اٹھا کے فرمایا، تو میری بات کرتا ہے، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا، میری بکریوں کو بھی اس سے ڈر نہیں لگتا۔ کہ وہ کیوں؟ کہا سن، جب تک میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا، اس بھیڑیے سے میں ڈرتا تھا، جب سے میں اللہ سے ڈرنے لگا، یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرنے لگا۔ تو اب اگر تم چاہتے ہو کہ خدا کے دشمن تم سے ڈرے، اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن اسلام تم سے تھر تھرائیں، کپ کپائیں، تمہاری ہیبت اور شوکت کے سامنے اگر وہ سر تسلیم خم کر دیں، اگر تم چاہتے ہو کہ ایوان باطل میں تمہارا نام سن کر زلزلہ آ جائے، دھرتی کمپ آ جائے، اگر تم قیصر و کسریٰ کی تاریخ کو دہرانا چاہتے ہو، اگر تم دریائے نیل اور دریائے فرات اور دریائے دجلہ کو سیر کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں آتنک جیسے غیر اسلامی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں بندوق اٹھانے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہیومن رائٹس چھیننے کی ضرورت نہیں، تمہیں کسی دہشت گردی والے غیر اسلامی سنگٹھن کا حصہ بننے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم خدا کے دشمنوں کو ڈرانا چاہتے ہو تو بس اللہ سے ڈرنا شروع کرو، تم اللہ سے ڈرو گے، اللہ کے دشمن تم سے ڈریں گے۔ سبحان اللہ تو کہہ دیتے ہیں مگر ڈرتے نہیں۔ ڈرو اللہ کے عذاب سے، ڈرو اس کی پکڑ سے، ڈرو اس کی گرفت سے۔ بلکہ ایک مقام پہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک فرماتا ہے ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے، یعنی آٹے کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ کچھ فتنے، کچھ وبا، کچھ بلائیں ایسی ہیں جو آتی تو فاسق کی وجہ سے ہے مگر عاشق کو بھی اپنی چپیٹ میں لے لیتی ہے، آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے مگر عالموں کو بھی لقمہ اجل بنا دیتی ہے، آتی تو کافروں کی وجہ سے ہے مگر مومنوں کو بھی اپنا نوالا بنا دیتی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس وبا سے ڈرو، چاہے وہ کوئی بھی any kind of epidemic ہو یا pandemic ہو۔ آج یہ کووڈ-19 کی وبا منہ بائے ہمارے سامنے کھڑی اور ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے گنہگار گئے تو بہت سارے نبی کے وفادار بھی گئے۔ اس عذاب سے ڈرو۔ And why Allah subhanahu wa ta'ala is bringing these kind of
وبا upon us. وہ کیوں ایسا کر رہا ہے؟ تاکہ ہم جاگ جائیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین کا رب ہے، مصطفیٰ کا رب ہے، رحمت والے مصطفیٰ، وہ خود رب العالمین ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک ماں کو اپنی اولاد سے جتنا پیار ہوتا ہے، اس کا 70 گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے محبت ہوتا ہے۔ اس کی رحمت کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بندہ، خاص کر کلمہ پڑھنے والا بندہ، کوئی بندہ جہنم میں جائے تو اس کی رحمت کو گوارا نہیں۔ اسی لیے اس نے ہم پر یہ وبائیں مسلط کی تاکہ ہم اس کا قرب حاصل کریں، دنیا داری کو چھوڑ کر وفاداری کا دامن تھامیں، خواب غفلت سے بیدار ہو کر دامن اسلام کو مضبوطی سے پکڑے، موت کو یاد کر کے خدا کا خوف دل میں بسا لے، اور ایسے مسلمان بن جائے کہ جب ہم چلے تو ہمیں دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ مسلمان جا رہا ہے، بلکہ یہ کہے کہ چلتا پھرتا اسلام جا رہا ہے۔ اسی لیے بار بار تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، اور نماز ہم پڑھتے ہیں سورج کی گردش کو دیکھ۔ جب سورج نکلنے والا نکلا تو ہم سمجھ گئے فجر کا وقت ختم، زوال ختم ہوا ہم سمجھ گئے ظہر کا وقت ختم، جب ایک انسان کا سایہ 2 کے برابر ہو گیا ہم سمجھ گئے عصر کا وقت شروع، سورج ڈوب گیا ہم سمجھ گئے مغرب کا وقت شروع، شفق جو ہے وہ چھپ گئی ہم سمجھ گئے عشاء کا وقت شروع۔ سورج ہی کی گردش پہ ہماری نماز ہے، اور سورج کا مزاج آپ جانتے ہیں، جب سورج نکلتا ہے تو کبھی آپ نے دیکھا کہ تارے بھی نظر آتے ہیں؟ رات میں ہم تارے اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ سورج چھپ جاتا ہے، چاند بھی دیکھتے ہیں کیونکہ سورج چھپ جاتا ہے۔ عید کا چاند دیکھنے کے لیے ہم لوگ سال میں ایک بار چڑھتے ہیں چھت پہ، باقی تو توفیق ہی نہیں ہوتی، تو ہم انتظار کرتے ہیں کہ سورج کے ڈوبنے کا وقت قریب آوے تاکہ چاند دکھ جائے۔ ہم جانتے ہیں کہ سورج کی چمک کے سامنے چاند کی چاندنی مات ہو جاتی ہے۔ ستارے اور چاند مٹتے نہیں ہیں، صرف سورج کی چمک کے سامنے چھپ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورج جیسے ہی چھپتا ہے پھر وہ ستارے چھلکنے لگتے ہیں، ٹمٹمانے لگتے ہیں۔ تو جب تک سورج افق پر، تارے چھپے رہیں گے، چاند چھپا رہے گا، چاند کو چمکانے کے لیے، ستاروں کو دمکانے کے لیے ضروری ہے کہ سورج چھپ جائے، مٹ نہ جائے، چھپ جائے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے والشمس وضحاہا، مفسرین فرماتے ہیں محبوب آپ شمس نبوت ہو۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے کأنک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبد منہن کوکب۔ اے نبی آپ تو شمس نبوت ہے، جب تک آپ چمکو گے سارے ستارے چھپے رہیں گے۔ یہی وجہ کہ عرض کہنی پہ جب تک حضور کا ظاہری نبوت کا جسم ظاہر و باہر صورت کی شکل میں چمک رہا تھا، ابو بکر کی صداقت چھپی ہوئی تھی، عمر کی عدالت چھپی ہوئی تھی، عثمان کی سخاوت چھپی ہوئی تھی، علی کی کرامت چھپی ہوئی تھی، حسن کی امامت چھپی ہوئی تھی، حسین کی شہادت چھپی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی حضور شمس نبوت ہماری ظاہری نگاہوں سے روپوش ہوا، ستارے ٹمٹمانے لگے، چاند سوپ چمکنے لگے، ابو بکر کی صداقت چمک گئی، عمر کی عدالت چمک گئی، حسین کی امامت چمک گئی، علی کا علم چمک گیا، ارے ایسا چمکا کہ عبدالقادر کی غوثیت چمک گئی، غریب نواز کی خواجگیت چمک گئی۔ سمجھ میں آ گئی؟ غریب نواز بلا تشبیہ شمس نبوت کی ایک کرن بن کر ہندوستان کی سرزمین پر آئے، اور اس رنگ میں آئے کہ چہرہ تو خواجہ کا تھا، چہرہ خواجہ کا تھا، جلوہ آقا کا تھا، بانداز نبوت دین کی تبلیغ فرمائی بألفاظ دیگر، پیغمبر ہندوست کا خواجہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام
وبرکاتہ.